ناظرین، یہ جو ٹرمپ نے بات کی ہے انڈیا کی اور مودی سے، تو کیا ٹرمپ کی اور مودی کی صلح ہو گئی ہے؟ اور پھر یہ کہ جو مودی اور ٹرمپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اصل میں ہوا کیا ہے؟ ٹرمپ نے کیا مطالبہ کیا ہے مودی سے پاکستان سے متعلق، اور اس کے جواب میں مودی نے کیا کہا؟ اصل سٹوری تو یہ ہے، باقی تو سارے دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا اس نے کہا۔ ٹرمپ نے جو کہہ دیا سب نے دیکھ لیا۔ اور یہ جو برف پگھلی ہے ٹرمپ اور مودی کے درمیان، یہ کس نے پگھلائی ہے؟ کس وجہ سے پگھلی ہے؟ ورنہ تو یہ بات کسی طرف بن ہی نہیں رہی تھی، اور وہ اٹیک پہ اٹیک کر رہا تھا، تو کون ہے اس کے پیچھے؟ اور پھر یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے انڈیا کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور وہ جو تیاری ہے ظاہر ہے کہ وہ پوری دنیا کی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا خود پاکستان کرنے والا ہے، انڈیا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس خطے میں پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پہ انڈیا کے پرسپیکٹو میں بات کرنے کے لیے میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تیاری کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں انسائٹ آپ کو دے رہا ہوں آج، اور وہ انسائٹ شاید ہی کسی کے پاس ہو، اور وہ انسائٹ مجھے کہاں سے ملا ہے یہ بھی میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان نے کیا تیاری کی ہے۔ پاکستان نے دفاعی معاملات میں جو اپنے بہت سے محاذوں پہ اپنی پوزیشن کو بہتر کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو اس نے سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ عرب ممالک میں، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، اور سعودی عرب اور اس کے الائز جو ہیں، سعودی عرب کے الائز ہیں بہت سارے ملک، بہت سارے، بلکہ زیادہ تر جو عرب ممالک ہیں وہ سعودی عرب کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو، اپنی اہمیت جتائی، اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خطے کی جو صورتحال ہے اس کو نہیں بھولا، اور اسی وجہ سے پاکستان نے اس خطے کے حوالے سے ایک ایسی دفاعی پوزیشن جو ہے وہ بنا لی ہے کہ جس کا اب توڑ شاید بھارت کے پاس کبھی بھی نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مئی میں جو جنگ ہوئی تھی، پچھلے مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو انڈیا نے الزام لگایا تھا۔ اچھا، اب وہ انڈیا کا الزام تھا لیکن حقیقت تو تھی اس میں۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ الزام لگایا تھا، اپنی عوام سے، اپنی سیاست سے، اپنی شکست سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں تو 3 ملکوں کا سامنا تھا، اس میں پاکستان، چین اور ترکی کہا تھا انہوں نے۔ اچھا، حالانکہ ہوا یہ ہے کہ چین کی بھی ٹیکنالوجی تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ ہے، اور میں اس پہ بہت دفعہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجی چین نے حاصل کی ہے، خاص طور پہ دفاع کے حوالے سے، خاص طور پہ جنگی جو مشینری ہے، اس میں پاکستان کا بنیادی اور برابر کا کردار ہے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اس پہ بات کرنا چاہے تو میں چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ چین کی جو جنگی صلاحیت ہے اس میں پاکستان کا برابر کا رول ہے، ورنہ چین شاید اس پوزیشن تک نہ پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، چین بہت آگے ہے، اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اور ایک بڑی معیشت ہے، اس وجہ سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو ضرورت تھی بہت ٹیکنیکل اور بہت سی مہارتوں کی ضرورت تھی جو پاکستان نے اس کو فراہم کی ہیں۔ یہ بہت سیکریسی والے معاملات ہیں، کوئی چیلنج کرے گا تو ضرور اس پہ آؤں گا۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی چائنا کی تھی، چائنا کی مدد ہمارے ساتھ تھی، چائنا نے کھلے عام کہہ دیا کہ چائنا پاکستان پر حملہ، چائنا پر حملہ ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا، 65 میں بھی چائنا نے یہی کہا تھا۔ اب چائنا پوری طرح ہماری بیک پہ تھا۔ دوسرا رہ گیا ترکی، تو ترکی کی ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس تھی، تو بھئی فوجی تو نہیں آئے نا ان کے، نہ چائنا کے آئے نہ ان کے آئے، تو انڈیا کے پاس بھی تو اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی، اس کے پاس بھی تو فرانس کی ٹیکنالوجی تھی، اس کے پاس بھی تو امریکن ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس رشین ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ تو خیر بات کرنے کی تھی، لیکن پاکستان نے اب اس کو سچ کر دکھایا ہے۔ پاکستان ترکی اور بنگلہ دیش کا جو دفاعی اتحاد بن گیا ہے اس وقت، اور اس کا عملی مظاہرہ ہو گیا ہے کہ ترکی کے ساتھ بنگلہ دیش نے دفاعی پیداوار اور اس کی خریداری اور ٹیکنالوجی
اس کا معاہدہ کر لیا اور پاکستان اس میں موجود ہے، کیونکہ پاکستان سے بھی طیارے بنگلہ دیش خرید رہا ہے، اور یہ جو اتحاد ہے یہ آنے والے دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بڑا واضح اور بڑا ایک کلیئر جو سب کو نظر آنے والا وہ یہ ہے کہ اگر ہندوؤں نے اپنی چالاکی کے ذریعے افغانستان میں، ہمارے مغرب میں، ہمارا مغرب افغانستان ہے، اس میں اگر اس نے چالاکی کی اور وہاں پہ طالبان کو ابھارا اور وہاں پہ اپنے جو اختلافات ہیں اور ان کی جو غربت ہے اور ان کی جو ضرورت ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور پاکستان کے خلاف کر دیا ان کو، تو پھر پاکستان نے بھی بھارت کا مشرق بنتا ہے، بھارت کے پچھواڑے میں انہوں نے بھی پھر اپنا پورا کام کر لیا ہے، اور اب بھارت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ ایک طرف اس طرف کام کرے گا، اپنی یہ جو جتنی اس کی شرارتیں ہیں اور یہ جو جنگی اس کی معاملات ہیں اس طرف لے کے آئے گا، اور پچھلا بھارت جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور وہ اسی طرح اس کا بزنس اور ایوری تھنگ اور معیشت چلتی رہے گی۔ تو اب یہ نہیں ہوگا۔ اب پاکستان نے یہ معاہدہ کر لیا اور اس میں ترکی شامل ہے، اور ترکی جو ہے اس کے ساتھ تو ہمارا اتحاد ایک بہت وسیع ہے۔ دیکھیں اس میں یہ جو طالبان والا معاملہ ہے، تھوڑی سی اس کو ٹچ دے دیتے ہیں کہ اس میں بھی ترکی شامل ہے، اور ترکی قطر سے کہیں زیادہ قابل اعتبار ہے۔ میں یہ بات پھر بعد میں کروں گا کہ وہ کیسے ہے کسی اور ویلاگ میں۔ تو اب یہ جو پاکستان کا جو اتحاد ہے، یہ جو گراؤ ہے بھارت کا، یہ بڑا پکا ہو گیا ہے۔ اب بھارت کو آپ سمجھیں کہ وہ اب کچھ بھی کر لے، وہ پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کن، کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ تو یہ ہے، پاکستان نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ بھارت نے کس طریقے سے ٹرمپ کو گھیرا، ٹرمپ جو ہے اور اس کے مودی کے درمیان جو برف ہے وہ کیسے پگھلی ہے۔ تو وہ ایسے پگھلی ہے کہ جس طریقے سے اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکہ میں بڑی سٹرونگ ہے، اور امریکہ اور یورپ میں، ایپیک کہتے ہیں اس کو امریکہ میں، وہ جو لابی ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور وہ سرکاری ادارے ہیں اور جو ان کی انٹیلیجنس ہے اور ان کی جو نمائندہ ادارے ہیں، کانگریس ہے، سینٹ ہے، اسی طرح جو انتظامیہ نہیں آتی ہے، اس طرح پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں اپنے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، وہ لابنگ کرتے ہیں، ان پہ اپنی جو پروپیگنڈا ہے اس کو پہنچاتے ہیں اور اپنی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ میں اسرائیل کی جو حمایت ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ سیم از اگر اتنا طاقتور نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ ضرور ہے، وہ ہیں انڈینز، کیونکہ انڈینز کی موجودگی امریکہ میں بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے اداروں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کی بڑی تعداد ہے بلکہ اونچے اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ٹرمپ نے ناراضگی کی مودی کے ساتھ، تو یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ ان میں اپنی وطنیت اور وہ جو نیشنلزم ہے وہ تو ہے نا۔ پھر یہ کہ اس میں سیدھی سی بات ہے، پیسہ بھی چلتا ہے۔ تو جس طرح انڈیا نے جنگ کے فوری بعد اپنے وفود بھیجے پوری دنیا میں، اور وہ چاہا کہ وہ پوری دنیا کو اپنا مسئلہ بتا سکے، وہ ون تو نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے امریکہ میں بیٹھے اپنے لوگوں پہ پیسہ ضرور لگایا، اپنے لوگوں پہ، اور انہوں نے آگے امریکیوں پہ۔ تو اس وقت سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے ٹرمپ کو رام کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو اس طرف لایا جائے کہ مودی سے وہ بات کرے، کیونکہ ٹرمپ کو بہت زیادہ غصے ہیں انڈیا پہ بھی اور مودی پہ بھی۔ تو یہ جو لابی تھی، اور ابھی آپ دیکھیں جس دیوالی کی تقریب میں ٹرمپ سے کروائی گئی، اس میں کتنے کتنے بڑے وہاں کے بزنس ٹائکون ہیں انڈیا کے، اور اس میں پھر یہ جو انڈین نیاد جو وہ تلسی گبارڈ اور وہ جو دوسرا ہے وہ ایسے آنکھیں نکال کے جو بیٹھا ہوتا ہے ایف بی آئی کا جو ہے، وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ لگے ہوئے تھے، تو پھر جا کے ٹرمپ نے مودی سے بات کی ہے، اور اس میں ایک بات ہوتا ہے، اس نے اعلانیہ کہہ دی ہے کہ پاکستان سے جنگ اپنے نہیں کرنی تم نے، یہ یاد رکھو،
اور اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ تو اصل میں یہ مودی کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے، اور بات چیت شروع ہونے کی جو پہلی شرط تھی ٹرمپ کی وہ یہ تھی کہ پاکستان سے جنگ نہیں کرنی۔ اچھا، دوسری شرط جو ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے بھی نہیں بتائی، اور اس لیے نہیں بتائی کہ آگے سے مودی نے بھی اس سے ٹائم لیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا، وہ ہندی میں کہتے ہیں بنتی کی ہے کہ مجھے اس کے لیے وقت دیں۔ وہ یہ تھا کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ طے ہوا تھا جب تم جنگ بند کروانے کے لیے آئے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے جنگ بند کی۔ ٹرمپ وہ بندہ ہے جو اپنی ہر چیز کو کیش کرواتا ہے۔ اب چونکہ اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی اس میں بھارت بھاگا بھاگا گیا، پاؤں پڑا، اور اس نے کہا جی مائی باپ میری جان چھڑا دیں پاکستان سے، تو اس نے جو جان چھڑائی ہے تو اب وہ اس کو کیش کروانا چاہتا ہے۔ مودی اس کے بدلے میں اب آ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ سبکی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور ہو گیا ہوا ہے، آدھا تو ہو گیا ہوا ہے کہ اگر وہ ٹرمپ کی باتیں مان لیتا۔ تو اب وہ اس نے خاموشی سے وقت گزارا، لیکن اتنا نقصان ہے امریکہ کے ہاتھوں انڈیا کا اس دوران ہوا ہے، اور جو ہونا تھا آگے، تو اس وجہ سے اب انہوں نے یہ سارا، اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مودی کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سرمایہ کار ہیں۔ انہوں نے اپنے سرمایے دن دگنے رات چگنے کیے ہیں۔ اگر دن کو 2 گنا تھے تو رات کو 4 گنا ہو گئے، اتنے پیسے انہوں نے بنائے ہیں مودی کے سر پہ۔ تو وہ سارے مودی کے پیچھے تھے کہ اس سے صلح کرو، ہمارا کاروبار پوری دنیا میں فلاپ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اب وہ یہ جو لابی ہے، اس نے ٹرمپ کو اس پہ راضی کیا ہے، اور پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا ہے اس کے پیچھے۔ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی فیملی کو بھی کوئی پیسہ ویسا دیا گیا ہے، اور ٹرمپ کے کاروبار میں بھی انویسٹ کرنے کے وعدے کیے گئے ہیں، اور امریکہ کو بھی جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں ٹیرفز کے حوالے سے وہ سب ماننے کا کہا گیا ہے، اور بزنس کے حوالے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب ہم امریکہ کے سامنے نہیں بولیں گے۔ لیکن پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھئی تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تم مذاکرات کرو گے پاکستان کے ساتھ۔ تو اس پہ پھر مودی نے کہا ہے کہ مجھے ٹائم دیں، کیونکہ میرا الیکشن آ رہا ہے، بہار کا الیکشن آ رہا ہے، وہ بہار کا میرا الیکشن گزر جائے تو اس کے بعد میں پاکستان سے مذاکرات کر لوں گا، ابھی مجھے جانے دیں، ابھی میری اتنی مٹی پلید نہ کریں کہ وہ میں الیکشن بھی ہار جاؤں۔ تو یہ ہے اصل میں اندر کی کہانی، جو ان کے درمیان جو برف پگھلی، کیسے پگھلی، اور اس میں کیا شرطیں منوائی گئیں، یہ میرے پاس